جی بیٹے، ڈاکٹر وحید قریشی جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اقبال نے، علامہ محمد اقبال نے اس عید الفطر کے موضوع کو کس نظر سے دیکھا ہے، وہ دیکھیے کہ اقبال کے ہاں حلال عید صرف ہمیں خوش ہی نہیں کرتا، ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کے ہاں حلال عید، عید کا چاند حلال بیٹے کہا جاتا ہے پہلی رات کے چاند کو، تو اقبال کے ہاں حلال عید، عید کا چاند صرف ہمیں خوش ہی نہیں کرتا، ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے۔ یتیموں کے بارے میں بھی اقبال نے اس رویے کی عکاسی کرتے ہوئے، جس پر نثر نگار بھی خامہ فرسائی کرتے ہیں۔ خامہ فرسائی کرنا، تحریر کرنا، تو یتیموں کی عید کے بارے میں بھی اقبال اس رویے کی عکاسی کرتے ہیں جس پر نثر نگار بھی خامہ فرسائی کرتے رہے ہیں۔ یاد طفلی علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے۔ یاد طفلی، بچپن کی یاد علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے کہ اقبال جس وقت بچپن کے بارے میں سوچتے ہیں تو بچپن کی یاد جس وقت ان کو آتی ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ جس وقت چاند نکلا کرتا تھا تو ہماری خوشی کی کیفیت کیا ہوتی تھی، تو اسی بات کو یہاں پر ڈاکٹر وحید قریشی ذکر کرتے ہیں جی کہ یاد طفلی اقبال کو، بچپن کی یاد اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے، اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں کہ اس منظر کو اقبال جو ہے وہ شعر و شاعری کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ جس وقت بچپن کے اندر چاند دیکھا کرتے تھے تو ہماری خوشی کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی، اس بات کو یہاں پر اقبال ذکر کرتے ہیں۔ اقبال کیا کہتے ہیں جی؟ تو اقبال کہتے ہیں اے ماہ عید بے حجاب ہے تو، اے ماہ عید بے حجاب ہے تو، حسن خورشید کا جواب ہے تو، تو کمند غزال شادی ہے، لذت افزائے شور طفلی ہے۔ اے ماہ عید، اے عید کے چاند، بے حجاب ہے تو، بے حجاب کا لفظی معنی بے پردہ ہے، تو تیرے اوپر کوئی حجاب نہیں، کوئی پردہ نہیں ہے، تو کسی مخصوص شخص کے لیے خوشی کا پیغام نہیں لے کر آیا بلکہ سب کے لیے خوشی کا پیغام ہے، تیرے حسن کا نظارہ سارے ہی لوگ کرتے ہیں۔ اے ماہ عید بے حجاب ہے تو، حسن خورشید کا جواب ہے تو، سورج بھی کہتے ہیں حسین ہے لیکن تو اس سورج کے حسن کا بھی کیا ہے، جواب ہے، جیسے کسی چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چیز لاجواب ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر سورج کا تو جواب ہے لیکن چاند جو ہے وہ کیا بن گیا، لاجواب بن گیا۔ چاند بھی کون سا؟ عید کا چاند، ٹھیک ہے جی، اور عید کا چاند بھی کس کیفیت کے اندر، کس ایج کے اندر، کہ جس وقت انسان بچپن میں ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہی بات ذکر کی جا رہی کہ یاد طفلی اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، اے ماہ عید، اے عید کے چاند، بے حجاب ہے تو بے پردہ ہے، حسن خورشید کا جواب ہے تو سورج کے حسن کا بھی جواب ہے، تو کمند غزال شادی ہے، تو سے مراد اے چاند کے، اے چاند، اے ماہ عید کے، اے عید کے چاند، تو کمند غزال شادی ہے۔ کمند بیٹے کسے کہتے ہیں؟ کمند کا لفظی معنی ٹھنڈا بھی ہے، اور اسی طرح رسی کی وہ سیڑھی جس کے ذریعے کسی اونچی جگہ پر چڑھتے ہیں، رسی کی وہ سیڑھی جس کے ذریعے کسی اونچی جگہ پر چڑھتے ہیں اس کو کمند کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر آگے کہا جا رہا ہے جی کہ غزال شادی، غزال بیٹے ہرن کو کہتے ہیں، اور اسی طرح شادی یہاں پر خوشی کے معنوں میں، شادی کیا ہے، خوشی کے معنوں میں ہے، کہ جس طرح ہرن جو ہے وہ پکڑنے سے پکڑ نہیں جاتی، اس کے اوپر ڈورے ڈالے جائیں، اس کے اوپر اس کو رسی ڈالی جائے تو اس کو پکڑنا مشکل ہے، تو یہاں پر شاعر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ عید کا چاند جو ہے یہ بھی ایسی خوشیاں پیدا کرتا ہے انسان کے اندر جن خوشیوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو کیا کہا جا رہا ہے، اے ماہ عید پہ حجاب ہے تو، حسن خورشید کا جواب ہے تو کمند غزال شادی ہے، لذت افزائے شور طفلی ہے، لذت افزا، لذت کو، مزے کو بڑھانے والا، لذت کو بڑھانے والا، شور طفلی، بچپن کا شور، کہ عام طور پر بچپن کے اندر جب ہوتے تھے تو بزرگ حضرات جو ہیں وہ بچوں کے شور شرابے کو پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی، تو ان کو شور شرابہ جو ہے وہ ناپسند ہوتا ہے، لیکن جس وقت عید کا چاند نظر آتا ہے اور ایسی خوشی کی کیفیت ہوتی ہے کہ بچے جس وقت شور شرابہ کرتے ہیں عید کے چاند کو دیکھ کر تو وہ
سب کے لیے ایک خوشی کو بڑھانے والا منظر ہوتا ہے، نہ کہ کوفت پیدا کرنے والا۔ تو اقبال بھی کیا کہتے ہیں، ماہ عید بے حجاب ہے تو، حسن خورشید کا جواب ہے تو کا مند غزال شادی ہے، لذت افزائے شور طفلی ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے جی، مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات ہماری شاعری کے بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر وحید قریشی کیا کہتے ہیں، مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات ہماری شاعری کے بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ تین یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں جی، اول، دوئم، سوئم۔ اول رخ کیا ہے جی، پہلا موضوع یہ ہے کہ عید کے بنیادی یہاں پر بیٹے تین بیسک چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں کہ عید کے موضوع کو کس کس انداز میں ذکر کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ تین بیسز جو ہیں، وہ تین بنیادیں ذکر کی گئی ہیں۔ تو پہلی بنیاد کیا ذکر کی گئی ہے کہ عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان، کہ شعراء حضرات جو ہیں وہ اپنی شاعری کے اندر عید کے چاند کو منظر کشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، عید کے چاند کی منظر کشی کرنے سے کے حوالے سے کہتے ہیں جی بیان کرنے کا رجحان جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے جی، عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان۔ دوسرا موضوع کیا ہے جی، ہے تو عید ہی، ٹھیک ہے، لیکن عید کو کس انداز میں بیان کرنا، عید کے کون سے شاخ کو بیان کرنا، کون سی اس کی سمت کو بیان کرنا، کون سی جہت کو بیان کرنا۔ تو کہا جا رہا ہے جی دوئم یہ ہے کہ عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ۔ عید کو داخلی مسرت کے انسان کے اندرونی خوشی کیسی ہوتی ہے عید کو دیکھ کر، اور اس کے خارجی حالات، اس کے ارد گرد کے بیرونی حالات جو ہیں وہ اس کے کیسے ہوتے ہیں، تو ان حالات کو ایک دوسرے سے منسلک کرنا۔ ٹھیک ہے جی، اور تیسرا موضوع کیا ہے جی، حلال عید کو ملی عزائم، حلال عید کو ملی عزائم، ملی ملت کے عزائم، عزم کی جمع ہے کہ ملی طور پر ہمیں یہ عید کیا عزم دلاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو حلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی و تمدنی زندگی کی اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان۔ ٹھیک ہے جی، اب ان تینوں موضوعات پر بیٹے ڈاکٹر وحید قریشی جو اس سبق کے مصنف ہیں، یہ جو تین موضوع انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ عید مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق ہماری شاعری کے بنیادی رخ تین قسم کے ہیں جی، تو وہ ان تینوں کو اول، دوئم، سوئم ذکر کرنے کے بعد ڈاکٹر وحید قریشی ان تینوں موضوعات پر تین شاعروں کے اشعار لے کر آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو پہلے موضوع جو ہے انہوں نے کہا جی عید کے چاند کو مناظر سے بیان کرنے کا رجحان جو ہے، اس پر حفیظ جلندری کا انہوں نے شعر پیش کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں جی، چاند جب عید کا نظر آیا، حفیظ جلندری کیا کہتے ہیں، چاند جب عید کا نظر آیا۔ اچھا بیٹے آپ لوگوں نے اس شعر کو، حفیظ جلندری کے اس شعر کو، پہلا موضوع جو اول ذکر کیا گیا ہے اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے۔ اسی طرح آگے جو اگلے صفحہ پر اشعار آئیں گے اس کو دوسرے شاعر کو دوئم کے حوالے سے، اور تیسرے شاعر کو یہ سوئم کے حوالے سے، تیسرے موضوع کے حوالے سے دیکھنا ہے۔ تو پہلے پر کیا ہے جی، عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان، تو اسی موضوع پر آپ لوگوں نے یہ حفیظ جلندری کے شعر کو دیکھنا ہے۔ حفیظ جلندری کیا کہتے ہیں جی، چاند جب عید کا نظر آیا، حال کیا پوچھتے ہو خوشیوں کا، کہ جس وقت عید کا چاند نظر آتا ہے تو اس وقت کے خوشی کا کیا عالم آتا ہے، یہ کیا پوچھتے ہو۔ آسمان پر ہوائیاں چھوٹیں، تو کیا کہتے ہیں، یہ سما ہوتا ہے کہ آسمان پر ہوائیاں چھوٹتی ہیں۔ ہوائیاں کس کو کہتے ہیں، آتش بازی۔ ٹھیک ہے جی، کہ آسمان پر آتش بازی ہونا شروع ہو جاتی ہے جیسے عید کا چاند نظر آتا ہے۔ نوبتیں مسجدوں میں بجنے لگی، نوبتیں بیٹے کہا جاتا ہے نقارہ، باجے۔ ٹھیک ہے جی، اعلانات مراد ہیں یہاں پر، نوبت کا لفظی معنی نقارے کو، اعلان، باجے کو کہتے ہیں، مراد اسے اعلان ہے۔ تو کہا جا رہا ہے جی نوبتیں مسجدوں میں بجنے لگی، کہ مساجد میں اعلانات ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اہل اسلام کو عید الفطر کی بہت بہت مبارک، اس قسم کے اعلانات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ شکر سب خاص و عام کرنے لگے، تو سارے خاص اور عام لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، کس بات پر، اور باہم سلام کرنے لگتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشی کا دن عطا کیا، اور اس معاملے میں ایک دوسرے کو خوشی کے مارے سلام کرتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں۔ یہ تھا بیٹے آپ کا آج کا سبق، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔